السلام علیکم. مینجمنٹ آف فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، یہ ہمیں دیکھنا ہے. یہ اکثر آپ نے اس کے بارے میں سوچا ہوگا کہ یہ جو اتنے ڈھیر سارے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ہمارے ملک کے اندر، یہ اپنا کیا رول پلے کرتے ہیں اور کیسے رول پلے کرتے ہیں، اور ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں ہماری اکانومی کے اوپر، کس طرح سے یہ ہمارا فائنینشیل سیٹ اپ بناتے ہیں، اور کس طرح سے یہ فائنینشیل انوائرمنٹ کریٹ کر کے پھر اپنا بزنس اسٹیبلش کرتے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ سیکٹر میں ہو. وقت کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب اس میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہو گئی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب لیٹسٹ ہمارے اندر یہ ہوتا ہے کہ یار گورنمنٹ پالیسیز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہمارے راستے میں نہ آئیں، اور ہم پرائیویٹ سیکٹر سے زیادہ انکریج ہو کر اور زیادہ تر کوشش یہ کریں اس بات کی کہ ہمارا جلدی سے اسموتھ کام ہو جائے اور ہمارا ایک نظام سیٹ اپ ہو، ایک کاروبار زندگی کا. یہ فائنینشیل انوائرمنٹ جو ہے ایک کلوز تعلق، ریلیشن شپ براڈر اکنامک نیڈس کے ساتھ اور اسٹرکچر اور گورنمنٹ کی پالیسیز کے ساتھ وہ رن کر رہا ہوتا ہے. اور ہمیشہ اب اوور اے پیریڈ آف ٹائم اٹ ہیز بین آبزروڈ کہ پرائیویٹ سیکٹر اب کافی رول پلے کرتا ہے، اور ہاں گورنمنٹ نے بھی اپنے آپ کو بالکل تقریباً اس سے الگ کر لیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر پرائیویٹ سیکٹر اس میں انویسٹمنٹ آ جاتا ہے، اس میں فائنینشیلس آ جاتے ہیں، اس میں تمام طرح کے مارکیٹ جیسے کیپٹل مارکیٹ ہے، منی مارکیٹ ہے، بانڈ مارکیٹ ہے، اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں جو زیادہ سے زیادہ کوشش اب اس بات کی ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر اپنے آپ کو الگ کر لے اور پرائیویٹ سیکٹر میں آ کر وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنس اپنا افادیت اور اپنا صحیح رول پلے کریں، اور ایک کلائمیٹ بن جائے جس سے ہمارے ملک کی اکنامک گروتھ کا اندازہ ہو سکے. سارے فیکٹرز یہ مل کر ہمیں یہ اس بات کا اندازہ کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ چلا دیتے ہیں کہ ہماری کنٹری کی اکنامک گروتھ کس طرح سے ہے. اور یہ ایک امپورٹنٹ سیگمنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے باہر کے جو ہمارے انویسٹرز ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں، وہ آبزرو کرتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹس اٹریکٹ ہوتا ہے. اس میں چاہے کوئی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہو، چاہے گورنمنٹ کے، چاہے وہ بینکس ہوں، چاہے میوچول فنڈز ہوں، چاہے اسٹاک مارکیٹ ہو، چاہے کیپٹل مارکیٹ ہو، ڈیریویٹیوز ہوں، فیوچرز ہوں، کسی طرح کا بھی کوئی مارکیٹ ہو، سب ایک ساتھ مل کر اپنا رول پلے کرتے ہیں. اور یہ رول اتنا افیکٹو ہوتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ اٹریکشن پیدا ہوتا ہے. ریسنٹلی ابھی کچھ دنوں پہلے بلکہ میں کہوں گا ایک انویسٹرز کانفرنس ہوئی تھی، اور انویسٹرز کانفرنس کے ساتھ ساتھ اس میں باہر کے تمام ممالک سے لوگ آئے تھے اور انویسٹرز تھے، اور وہ یہاں پہ آ کر دیکھ کر انہوں نے بڑے اپنے اطمینان کا اظہار کیا کہ یہ کس طرح ہماری اکانومی ڈیولپ ہو رہی ہے. پرائیویٹ سیکٹر زیادہ سے زیادہ رول پلے کر رہا ہے، اور کس طرح سے رول پلے کرتا ہے کہ اپنا بالکل ہاتھ ہٹا لیا، یہاں تک کہ جو سینٹرل بینک ہے ہمارا اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اس نے بھی بہت زیادہ آٹونومی دے دی ہے پرائیویٹ سیکٹر کو کہ آئیں یہاں انویسٹمنٹ کریں، اپرچونیٹیز پرووائڈ کریں، انفراسٹرکچر فیسلٹیز پرووائڈ کریں، اور غرض کے وقت کے ساتھ ساتھ اتنا زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنا جس سے کہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو سکے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب تک ہماری اکانومی گرو نہیں کرے گی، جب تک ہماری انڈسٹری گرو نہیں کرے گی، اس وقت تک ہمارا کوئی بھی سیٹ اپ پنپے گا نہیں. کبھی کبھی کوئی نہ کوئی کہیں نہ کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی کرائسس ہو جاتا ہے، کبھی پاور بریک ڈاؤنس ہوتے ہیں، کبھی کوئی اور مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ سارا کیا ہے؟ یہ اکنامک انفراسٹرکچر فیسلٹیز کی وجہ سے ہے. جہاں ان میں کمی ہوئی وہاں یہ پرابلمس ہو گئیں، اور اسی وجہ سے ایک یہ گہرا تعلق اور گہرا رشتہ بن گیا ہے پرائیویٹ سیکٹر اور اکنامک ڈیولپمنٹ، پرائیویٹ سیکٹر اور اکنامک گروتھ، پرائیویٹ سیکٹر. اور اس انداز میں پرائیویٹ سیکٹر اپنا پارٹ پلے کرتا ہے کہ وہ بہت انٹرنسکلی اکنامک گروتھ کو سپورٹ کرتا ہے کنٹری کی. فائنینشیل مارکیٹس پاکستان میں کافی ریفارمز ان میں ہوا، اور وہ فائنینشیل مارکیٹس ہماری اکانومی کو بہت زیادہ سپورٹ کرنے کے لیے کوآپریٹ کرتے ہیں. اور ان فائنینشیل مارکیٹس کی وجہ سے ہمارا اتنا انڈیکیٹرز ہیں اکنامک گروتھ کے، جس کی وجہ سے جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ ان اکنامک انڈیکیٹرز کی وجہ سے ہمارے یہاں مزید انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہوئیں، باہر سے انویسٹمنٹ ہمارے یہاں زیادہ سے زیادہ آیا،
ہمارے ریزروز زیادہ سے زیادہ اسٹیبل ہوئے، اور جب کسی وجہ سے بھی ان کے ریزروز ہمارے ملک کے اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے، وہ ایک دم سے زیادہ ہونے لگے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا اکنامک گروتھ ایک دم سے ہونے لگی۔ اور کیا ہے، فائنینشیل مارکیٹس کے سپورٹ کی وجہ سے ہم یہ نہیں کر سکتے تھے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں تھا۔ فائنینشیل مارکیٹس سے مطلب کیا ہے؟ وہ آرگنائزیشنز جو ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں فائنینشیل پروڈکٹس کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پہ آپ ڈیلی بیسس پہ یہ آپ امیجن کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اخباروں میں بھی پڑھتے ہیں کہ یہ اسٹاک ایکسچینجز، اب اسٹاک ایکسچینجز ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کس طرح سے؟ ٹریڈنگ ان اسٹاکس، بانڈس اور وارنٹس۔ بانڈس جب گورنمنٹ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی انداز میں، اینڈ وین اٹ از رننگ شارٹ آف منی، تو وہ بانڈس فلوٹ کر دیتی ہیں مارکیٹ میں۔ اسٹاکس، روز ہم اخبار دیکھتے ہیں اور اس میں ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج کس کا کاروبار کس طرح ہوا۔ ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کمپنی نے زیادہ سے زیادہ ٹریڈ کیا، اور اس زیادہ سے زیادہ ٹریڈ کرنے کی وجہ سے وہاں کس طرح سے اتار چڑھاؤ پیدا ہوا، کیا اس کے ڈویڈنڈس ہیں، اور کیا جو سبسکرائب کیے گئے اس کی شیئرز اور کس انداز میں لوگوں نے اس کو دیکھا، وہ پتہ چل جاتا ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کمپنی کا مینجمنٹ کیا ہے، ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کمپنی نے کس طرح سے کاروبار کیا، ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس کی ہیومن ریسورس پالیسیز کیا ہیں، ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اوور آل پروفٹ مارجن کمپنی کا کیا ہے۔ کیونکہ جب تک پروفٹ مارجن کمپنی کا نہیں ہوگا، اس وقت تک سبسکرائب نہیں کرے گا کوئی، اس وقت تک کیپٹل مارکیٹ گرو نہیں کرے گا، اور جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہمیں سپورٹ کسی صورت سے بھی کسی کا نہیں حاصل ہوگا۔ تو یہ فائنینشیل مارکیٹ میں اسٹاک ایکسچینجز جو ہیں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ اور بائنگ کس طرح سے ہوتی ہے؟ وہاں دو طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ بائر اور سیلر دونوں آمنے سامنے وہاں موجود ہوتے ہیں اور وہ ٹریڈ آف کر لیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے اوور دا کاؤنٹر۔ اب آپ وہاں پہ اپنے آپ جائیں، دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد یہ ایک اکاؤنٹ کے ذریعے سے ساری ٹریڈنگ ہو جاتی ہے۔ اور اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ڈائریکٹلی بٹوین بائرز اینڈ دا سیلرز، and the sellers in a number of ways include contacts the buyers. So it all depends upon the coming together of the buyers and sellers to trade financial products. اور یہ financial products جو ہیں it goes a long way. آپ خود ہی اندازہ آپ کرتے ہوں گے، کبھی اخبار میں آپ پڑھتے ہوں گے کہ اسٹاک مارکیٹ میں کریش ہو گیا، کبھی آپ کرتے ہوں گے کہ اس میں بلش ٹینڈنسیز آ گئیں، کبھی آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ اس میں بیرش ہیں۔ اب یہ گورنمنٹ پالیسیز بھی کبھی کبھی کسی کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آ گیا تو ہمیشہ اسٹاک مارکیٹ میں کریش آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ اعتماد کا انڈیکیٹر ہوتا ہے، اور کبھی کانفیڈنس نہیں ہوتا۔ جب کبھی گورنمنٹ کوئی پالیسی اناؤنس کرتی ہے اور وہ گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کے سپورٹ میں ہوتا ہے تو وہ ایک دم سے اسٹاک مارکیٹ بلش ہو جاتی ہے۔ یہ ٹرمز بھی ہم سنتے ہیں اخبار میں، زیادہ تر پڑھتے ہیں، کیونکہ کبھی بیرش کبھی بلش۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد وہ مارکیٹ میں باسز میں ٹریڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک دو نہیں بلکہ تمام یہ جو اسٹاک مارکیٹ ہے کس طرح سے ٹریڈنگ ہوتی ہے، اٹ از ان فیکٹ دا گیٹ ٹوگیدرز آف دا بائرز اینڈ ٹریڈرز ان دا اسٹاک مارکیٹ۔ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہوگا، دو چیزیں، ایک تو کبھی کبھی ڈائریکٹ سوال یہ آتا ہے کہ ٹریڈر اور بائر اکٹھا سامنے مل جاتے ہیں۔ کبھی یہ ذہن میں آتا ہے کہ اکنامک گروتھ کے لیے یہ فائنینشیل مارکیٹس میں آتے ہیں، تو جو ٹریڈ سے اکنامک ڈیولپمنٹ سے اتنے شاید ایسوسیٹڈ نہ ہوں وہ دونوں معنی لے لیتے ہیں، لیکن جو اکنامک کنسیڈریشنز جن کے ہوتے ہیں، جن کا اپریسیشن ہوتا ہے، اب مثال کے طور پہ آپ سب ہیں، آپ نے سب فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے بارے میں اندازہ کرنا ہے، آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ مینجمنٹ آف فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہوتا کیا ہے، تو پہلے آپ وہ معنی بھی اس کے دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد کیا کریں گے، سیکنڈ میننگز پہ آ جائیں گے جو کہ زیادہ ریلیونٹ ہے آپ کے نالج انفارمیشن اور نالج اسیمولیشن کے پوائنٹ آف ویو سے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ فائنینشیل مارکیٹس کرتے کیا ہیں؟ دا ریزنگ آف کیپٹل، یہ کیپٹل مارکیٹس میں کس طرح سے ہوتا ہے، پھر دا ٹرانسفر آف رسک ڈیریویٹو مارکیٹس میں کیا ہوتا ہے، اور انٹرنیشنل ٹریڈ میں جو کرنسی مارکیٹس ہیں یہ کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے تاکہ فائنینشیل ہماری پوزیشن کیسی ہے، اسٹیبل ہے یا اکنامک گروتھ ہے یا کیپٹل اتنا انف جنریٹ ہو گیا ہے یا نہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں اندازہ کرتی ہیں فائنینشیل مارکیٹس میں،
اور یہ فائنینشیل مارکیٹس ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، اور یہ فائنینشیل مارکیٹس لیڈ کرتے ہیں آگے منی مارکیٹ، بانڈ مارکیٹ، کیپٹل مارکیٹ، یہ سب جنریٹ کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ ہمارے لیے ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، کس طرح سے یہ فائنینشیل انالسٹس ہیں وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ہماری کنٹری کی اکنامک گروتھ کس طرح سے ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے دا ریزنگ آف کیپٹل ویل سی ہاؤ اٹ از ڈن. We have just now seen for ourselves as to how these financial markets facilitate whatever is happening in the financial environment. They are used to match those who want capital to those who have it. Simple, بہت سادہ، بڑا عام سا. کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو پیسے دینے ہوتے ہیں جن کے پاس ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ Typically, a borrower issues a receipt to the lender promising to pay back the capital. کیا ایسا نہیں ہوتا؟ عام طور سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب لین دین کرو تو اس کا حساب یا جو کچھ بھی کرنا ہے لکھت پڑھت میں کر لو، اور وہ سیکیورٹیز ہو جاتی ہیں. جب آپ کچھ لکھ کر دیتے ہیں تو دیز ریسیٹس آر سیکیورٹیز وچ may be freely brought or sold. And why this is done so؟ یہ ایک پرومس ہوتا ہے، یہ ایک لنک ہوتا ہے. اور کس طرح کا لنک ہوتا ہے کہ آپ نے جو کمٹمنٹ کیا ہے وہ آپ واپس کریں گے. جب آپ کے سامنے یہ پریزنٹ کیا جائے گا تو آپ نے زیادہ سے زیادہ وہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کیا اس وقت کمٹمنٹ کیا تھا اور اس کے بعد آپ نے اس کو ریٹرن کس طرح سے کرنا ہے. ان ریٹرن فار لینڈنگ منی ٹو دا بورور the lender will expect some compensation in the form of interest or dividends. اب نیچرلی اب کسی کو آپ پیسے دے رہے ہیں تو وہ اس کا روزمرہ بھی اپنی زندگی میں دیکھیں کہ جب کبھی بھی آپ کوئی بات کرتے ہیں، کسی کو کوئی فیور ایکسٹینڈ کرتے ہیں، تو کیا ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو آپ نے فیور ایکسٹینڈ کیا اس سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے تھینکفل ہوگا، یہ کچھ ورڈ آف گریٹیٹیوڈ آپ کو وہ کہے گا، کم سے کم آپ سے ایک پلیزنٹنس ہی اور پلیزنٹریز ہی ایکسچینج کرے گا. تو اسی وجہ سے جب یہ فائنینشیل مارکیٹس کی بات ہوتی ہے تو جہاں روپے پیسے کی بات آئی، جہاں کیپٹل جنریشن کی بات آئی، جہاں انہوں نے اس کو دیا کہ یہ پیسے لے لو اور تم اپنے کاروبار میں استعمال کر لو، اور اس کے لیے تمہیں یہ ہم لکھ کے دے رہے ہیں کہ وقت مقررہ پہ یہ تمہیں واپس ہو جائے گا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لینڈر ول ایکسپیکٹ سم کائنڈ آف اے کمپنسیشن. اور وہ آج کل کی زبان میں اکنامک ٹرمز میں کہا جاتا ہے کہ اٹ از این انٹرسٹ اور اے ڈویڈنڈ، تاکہ جس نے پیسے دیے ہیں اس نے کہیں کاروبار میں لگایا ہے، اور جب وہ کاروبار میں لگا لیتا ہے تو اس کا ریٹرن خود بھی لیتا ہے. تو کیا یہ انپرنسپلڈ ہوگا کہ اس پروفٹ میں سے، اس ریٹرن میں سے، اس ڈویڈنڈس میں سے کچھ آپ آگے شیئر کر کے واپس نہ کریں؟ تو یہ ہوتا ہے جنریشن آف انٹرسٹ، یہ ہوتا ہے جنریشن آف ریونیو. اور اسی طرح سے بزنس ایکٹیویٹیز آگے چلتی ہیں. جہاں انٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے وہاں یہ بات آ جاتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ جب بھی انویسٹمنٹ کریں گے تو اس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ ریٹرن ملتا ہے. اب یہ ایک انٹرسٹ پیدا جب ہوتا ہے، یوں ہی دیکھ لیجئے، جب ہمارا کام چلتا ہے، جب ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ اس میں انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ انویسٹمنٹ رول ہمارا ہر اکنامک ایکٹیویٹی میں پارٹ پلے کر رہا ہوتا ہے. اب ہمارا جو فائنینشیل اسٹرکچر ہے، فائنینشیل انوائرمنٹ جس سے بنا ہوتا ہے، ان کا آپس میں ریلیشن شپ ہوتا ہے. ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے؟ لینڈرز ہوتے ہیں، اور لینڈرز کیا انڈیویجول بھی ہو سکتے ہیں اور کمپنیز کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں. فائنینشیل انٹرمیڈیریز، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ آپ کے ذہن میں ضرور یہ بات آتی ہوگی کہ یہ بینکس کیا کرتے ہیں، بینکس کا کیا رول ہوتا ہے؟ یہ فائنینشیل انٹرمیڈیریز ہوتے ہیں. اور یہ فائنینشیل انٹرمیڈیریز کیا ہوتے ہیں؟ ایک بندہ آیا، اسے اپنے پیسے کی حفاظت کرنی ہے، وہ ڈپازٹ کرنا چاہتا ہے، وہ آیا بینک اور آ کر بینک میں پیسے رکھے. اب بینک والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پیسے تو آپ دے دیں، اس کے بعد وہ اسے رکھیں گے نہیں، وہ آگے کاروبار میں لگائیں گے. دے آر گوئنگ ٹو انویسٹ اٹ سم ویئر اینڈ دا ریٹرنس دیٹ دے آر گوئنگ ٹو ایکسپیکٹ فرام دی انویسٹمنٹ، وہ پھر اس میں سے لیں گے، اپنی کاسٹ نکالیں گے کہ جو ان کی کاسٹ ہے. آخر لوگ ہیں جو وہ دیکھ رہے، اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بلڈنگ کا کرایہ بھی ہوتا ہے اس کو، اور آگے بھی انہوں نے دینا ہوتا ہے جس سے پیسے لیے ہوتے ہیں. تو یہ ساری کاسٹ جب نکال لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ جو ریٹرن ہوتا ہے تو وہ آگے دے دیتے ہیں. اسی وجہ سے بینکوں کو کہا جاتا ہے فائنینشیل انٹرمیڈیریز.
انشورنس کمپنیز بھی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی انداز میں یہ ہم کبھی بیمار پڑ جاتے ہیں, ہمارا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, یا ہمیں کسی انداز میں کوئی تکلیف ہو جاتی ہے, تو وہ ہمارے لیے انشورنس کمپنیز ہوتی ہیں جو ہماری پروٹیکشن کے لیے آتی ہیں, تاکہ ہمارا فیوچر بھی تو سیف ہو. کیونکہ ایز این انڈیویجول, ایز اے پرسن, جب بھی ہم کبھی کوئی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری ایک وقت, ایک لمٹ ہے, ایک ایج ہے جس سے ہمیں کام جب تک کر سکتے ہیں کرتے ہیں. اس کے بعد کوئی سانحہ ہو جاتا ہے, کوئی ایونٹ ہو جاتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, تو ہماری کوئی پروٹیکشن ہونا چاہیے. تو نیچرلی وہ انشورنس کمپنیز جو ہیں وہ اپنا بہت پارٹ پلے کرتی ہیں. ہم نے اپنی لائف گزار دی تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم ریٹائر ہو جاتے ہیں جو بھی ملازمت کرتے ہیں. اب جب ہم ملازمت کر لیتے ہیں, ریٹائر ہو جاتے ہیں, تو پھر نیچرلی وہ پینشن کی صورت میں ہمیں, جہاں ہم کام کرتے رہے ہیں وہ ہمیں پینشن دیتا ہے, تو وہ پینشن فنڈز ہو جاتے ہیں. اور یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے. اور یہ میوچول فنڈز کی تخلیق یہاں سے بن جاتی ہے. میوچول فنڈز بھی ہے ایک, جیسے کہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹس ہوتے ہیں, اس میں جگہ جگہ اسٹاکس خریدے جا رہے ہوتے ہیں, تب ہمیں یہاں میوچول فنڈز کی بھی ضرورت ہوتی ہے. وہ نسبتاً وہ انویسٹمنٹس ہوتے ہیں جو سیف ہوتے ہیں. عام طور سے سمجھا جا رہا ہوتا ہے کہ لینڈر کا زیادہ انویسٹمنٹ یہاں پہ سیف ہے. تو یہ فائنینشیل انٹرمیڈیریز کا رول ہو جاتا ہے. اور یہ کہاں اپنا رول پلے کرتے ہیں, یہ رول پلے کرتے ہیں فائنینشیل مارکیٹس میں. جب فائنینشیل مارکیٹس میں رول پلے کرتے ہیں تو اس میں انٹر بینک, ایک بینک دوسرے بینک سے آپس میں ایکسچینجز کرتا ہے, تو وہ انٹر بینک ٹرانزیکشنز ہوتا ہے. اب نیچرلی آپ جائیں, آپ کسی جگہ بھی گئے, آپ نے جا کے اپنا چیک دیا, کسی دوسرے بینک کا چیک ہے, اور وہ دوسرے جہاں پہ آپ کا اکاؤنٹ ہے وہاں سے وہ پیسے کلیکٹ کر کے آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دے گا. سملرلی اور بھی جو دوسرے ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں, کہیں آپ نے پیسہ بھیجنا ہے, کہیں کسی کاروبار میں آپ نے انویسٹمنٹ کرنا, ہر کام اپنے آپ کو سیکیورٹی اور سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ اس میں بینک کا سہارا لیتے ہیں. اور جب بینک سہارا لیتا ہے تو یہ پھر کیا ہو جاتا ہے, یہ انٹر بینک ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں, اور یہ فائنینشیل مارکیٹ اپنا بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہوتا ہے. پھر اسٹاک ایکسچینجز بہت کرٹیکل, بڑا پیوٹل اور بہت انسٹرومنٹل رول پلے کرتے ہیں. اور یہ اسٹاک مارکیٹ ابھی کچھ دنوں پہلے آپ جب بھی کبھی دیکھیں گے, جو مالیاتی ادارے, وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور وہ کمپنیز لسٹ اپنے آپ کو کرواتی ہیں, سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ذریعے سے ان کی لسٹنگ ہوتی ہے, اسٹاک مارکیٹ میں آتے ہیں, اور اسٹاک مارکیٹ میں آنے کے بعد ان کی ٹریڈنگ ایکٹیویٹیز زیادہ سے زیادہ سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے. دس از ہاؤ دا فائنینشیل مارکیٹس آر بینگ کریٹڈ. سبسیکوینٹلی اٹ از دا منی مارکیٹ آلسو. دا منی مارکیٹ اگین اٹ از دا بانڈ مارکیٹ. جیسا کہ میں پہلے بھی آپ سے گزارش کر چکا ہوں کہ جو بانڈ مارکیٹ ہوتا ہے, وہ بانڈ مارکیٹ اس وقت آتا ہے جب کوئی بھی گورنمنٹ, اسے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اپنے بڑے بڑے پروجیکٹس کو بنانے کے لیے. ڈیمز بناتے ہیں اور دوسرے مراکز ان کی تعمیر کرتے ہیں. اس کے پاس پیسے تو نہیں ہوتے, وہ فنڈز جنریٹ کرتی ہے. اور وہ فنڈز کس طرح سے جنریٹ ہوتے ہیں, تھرو دا بانڈ مارکیٹ. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے اور طریقوں کے حساب سے. تو یہ ایک امپورٹنٹ کانسٹیٹوئنٹ ہے فائنینشیل مارکیٹس کا. پھر اس میں فارن ایکسچینج, جگہ جگہ آپ اسپیکولیشنز دیکھتے ہیں کہ یہ فارن کرنسی, یہ جو باسکٹ آف کرنسی ہوتی ہے, یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اور اسی سے ہی ہم مانیٹر کرتے ہیں کہ ہمارا جو پاکستانی روپیہ ہے اس کی ویلیو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا ہے. اگر ہم 100 روپے پاکستانی دیں گے تو باہر ہمیں کتنے ڈالرز ملیں گے, کتنے یوروز ملیں گے, کتنے پاؤنڈ اسٹرلنگس ملیں گے, کتنے سعودی ریالز ملیں گے, کتنے درہم ملیں گے. یہ ایک امپورٹنٹ سیگمنٹ ہوتا ہے جس سے ہماری اسٹرینتھ اور ہمارے ریزروز کو بہت زیادہ اسٹیبلائز کیا جاتا ہے. اچھا, یہ تو فائنینشیل مارکیٹس ہیں. اس کے بعد ان میں بوروورس کون کون سے ہیں. ان کے بوروورس کا جو سلسلہ ہے وہ انڈیویجولس بھی ہو سکتے ہیں, اس میں کمپنیز بھی ہیں, سینٹرل گورنمنٹ بھی اپنا رول پلے کرتی ہے, اور میونسپیلٹیز اینڈ دا پبلک لمیٹڈ کمپنیز, جو بھی ہیں, جتنے بھی ادارے اپنے کنٹری کے موجود ہیں اور وہ فائنینشیل مارکیٹ میں اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں, ان کا زیادہ سے زیادہ اس میں بوروئنگ ہوتی ہے. تو یہ فائنینشیل انوائرمنٹ اسٹرکچر جس میں لینڈرز, فائنینشیل انٹرمیڈیریز, فائنینشیل مارکیٹس, بوروورز اکٹھا جب کلیکٹیولی مل جاتے ہیں
تو ہمارا فائنینشیل انوائرنمنٹ اسٹرکچر جو ہے بن جاتا ہے. اور یہ کہاں پہ آتا ہے؟ یہ مختلف قسم کے جو فائنینشیل مارکیٹس ہیں وہ سب سے پہلے جیسے مثال کے طور پہ دا کیپٹل مارکیٹ. اب کیپٹل مارکیٹ کیا ہے؟ دا کیپٹل مارکیٹ کنسسٹس آف پرائمری مارکیٹس اینڈ سیکنڈری مارکیٹس, اینڈ نیولی فارمڈ سیکورٹیز آر bought or sold in primary markets. Secondary markets allow investors to sell securities that they hold or buy existing securities. یہ ہے ہمارا کیپٹل مارکیٹ. اور اس کیپٹل مارکیٹ کا سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے اس میں لانگ ٹرم فنڈز جنریٹ کیے جاتے ہیں, اور لانگ ٹرم فنڈز وہ بیسکلی بانڈ مارکیٹ کا ایشو ہوتا ہے. تو کیپٹل مارکیٹ ایک بار میں پھر سے آپ کو بتا دوں یہ سیکیورٹیز مارکیٹ کہلاتی ہے. اور سیکیورٹیز مارکیٹ وہ مارکیٹ ہوتی ہے جس میں کمپنیز, گورنمنٹ لانگ ٹرم پروجیکٹس اپنے جو میٹ وتھ کرنا ہوتا ہے اس میں فنڈز جنریٹ کرتی ہے. اور وہ کیپٹل مارکیٹ ایک پارٹ اس کا جو ہوتا ہے وہ اسٹاک مارکیٹ ہوتا ہے اور بانڈ مارکیٹ. اور وہ اسٹاک مارکیٹ ہماری جتنی نقل و حرکت, اکنامک ایکٹیویٹیز جتنی بھی ہو رہی ہوتی ہیں اس کے حساب سے وہ ہمیں انڈیکیٹ کرتی ہیں. باہر کا انویسٹر جب کبھی بھی یہاں پہ آتا ہے تو سب سے پہلے اس کا یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ کس طرح سے اس کے مارکیٹس میں شیئرز کا ریٹ کیا ہے, بورسز کس طرح سے فلکچویٹ کر رہے ہیں. اور جب بورسز either it is bearish or bullish, then it has to be observed. And when this has to be observed, so naturally it is seen and accordingly investments are made. گورنمنٹ کو جب پروجیکٹ ریز کرنا پڑتا ہے لانگ ٹرم, جیسے انہوں نے ڈیمز بنانے ہوتے ہیں, اب ڈیمز کے لیے کسی بھی جگہ فائنانسنگ چاہیے ہوتی ہے. گورنمنٹ کے پاس عام طور سے اسے اور بہت سے انویسٹمنٹس ہوتے ہیں, اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے, وہ بانڈ فلوٹ کرتی ہے مارکیٹ میں. جب بانڈ فلوٹ کرتی ہے تو اس میں فائنینشلی وہ فنڈز جنریٹ کر لیتی ہے, اور جب فنڈز جنریٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے پھر وہ آسانی پیدا ہو جاتی ہے اپنے لانگ ٹرم فنڈز کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے. اب کیا ہے, اب یہ کیپٹل مارکیٹس, اب کیپٹل مارکیٹ جہاں کہیں یہ فائنینشیل مارکیٹس ہوتی ہیں, جہاں کہیں یہ فنڈ ریزنگ ہوتی ہے, ریونیو جنریشن ہوتا ہے, تو وہاں فائنینشیل ریگولیٹرز ہوتے ہیں. ہر جگہ دیکھ لیتے ہیں کہ کسی انداز میں کچھ گڑبڑ نہ ہو. اور یہاں ہمارے کیس میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ یہ انشور کرتا ہے کہ جو بھی انویسٹمنٹس آ رہا ہے, جو بھی انویسٹمنٹ کے اٹریکشن میں انویسٹرز آ رہے ہیں, وہ کس طرح سے اپنا انویسٹمنٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ان کا جو انویسٹمنٹ ہے وہ کسی انداز میں گڑبڑ اس میں نہ ہو, اس میں کوئی فراڈ نہ ہو. آپ کو اندازہ تو ہوگا کہ جہاں کہیں پیسے کی بات آتی ہے مختلف قسم کے خیالات ہمارے اندر جنم لینا شروع کر دیتے ہیں. اس کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ پیسے ہیں تو لہذا اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے ہم اس کو یوٹیلائز کریں, اور اگر کہیں بھی ہم ادھر ادھر کی کوئی بات کر کے زیادہ سے زیادہ اس کو لے لیں اپنے پاس تو وہ کتنا اچھا ہے نا. آپ کو بھی کتنا مزہ آئے گا اگر جتنا آپ نے 10 روپے کی چیز ہے 10 روپے آپ کو ملنے ہیں اس کی جگہ آپ کو 1000 مل گئے, ہے نا یہ بات. تو اسی طرح سے جب کبھی بھی کسی کے ذہن میں کوئی بات پیسے کی آتی ہے تو اس میں سب سے پہلے خیال یہی آتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ ہمارے پاس آئے. چیک اینڈ بیلنس کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہر جگہ ہوتا ہے, اور خاص طور سے جو کیپٹل مارکیٹس ہیں ان کے لیے. اس کی وجہ سے فائنینشیل ریگولیٹر ایک اپوائنٹ ہوا ہے جسے ہم کہتے ہیں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان, جو اوورسی کرتا ہے کیپٹل مارکیٹس کو اپنے اپنے اداروں کے حساب سے. کس وجہ سے اوورسی کرتا ہے؟ تاکہ جہاں انویسٹمنٹ ہو وہاں کسی انداز میں فراڈ نہ ہو سکے. اور نیچرلی دا کیپٹل مارکیٹس کنسسٹ آف دا پرائمری مارکیٹ, اور اس پرائمری مارکیٹ کے لیے ہمیشہ یہ نئے نئے ایشوز جو ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں انویسٹرز کے. اور جو سیکنڈری مارکیٹ ہے وہ ایگزسٹنگ سیکورٹیز آر ٹریڈڈ, اور اس وجہ سے ایک فائنینشیل ریگولیٹر کی بہت ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ مانیٹر کر سکے. اب اس کے بعد آتا ہے اسٹاک مارکیٹ. The term stock market is the concept for the mechanism that enables the trading of a company's stocks, that is the collective shares, other securities and derivatives. Bonds are still traditionally traded in an informal over-the-counter market known as the bond market. اب یہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے اکثر آپ بہت انٹرسٹنگ انداز میں آپ اسے دیکھتے ہوں گے, اخبار بھرا ہوا ہوتا ہے شیئرز کے اتار چڑھاؤ کے حساب سے, نیوز بلیٹنس آتے ہیں,
اور اس میں اکنامک ریویوز آتی ہیں، اور اکنامک ریویوز کس طرح سے بتاتی ہیں کہ اس جگہ اس شیئرز کے کیا ریٹس ہیں. اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے، جو اکنامک گروتھ اس آرگنائزیشن کی ہوتی ہے وہ پتہ چلتی ہے. جب آپ سٹاکس خریدنے جاتے ہیں، شیئرز لینے جاتے ہیں، تو سب سے پہلے کسی کمپنی کا آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ کیسے چلے گا یہ کمپنی جو ہے وہ آئدر یہ پروفٹ میں جا رہی ہے یا لاس میں جا رہی ہے، اس کی ٹریڈنگ ایکٹیویٹیز کس طرح سے ہیں. آپ یہ بھی اندازہ کریں گے، یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کا مینجمنٹ کیا ہے. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ جائیں گے، اس کمپنی سے بات کریں گے، دیکھیں گے، اور وہاں سے پراسپیکٹس لے کے آئیں گے. یہ مختلف قسم کے نیوز پیپرز میں، میگزینز میں آپ کو اسٹاکس کے بارے میں اندازہ ہو جاتا ہے، اس کمپنی کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے. جب آپ دیکھیے گا آپ کو معلوم ہوگا اس آرگنائزیشن کا ہیومن ریسورس پالیسی کیا ہے. کیونکہ سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی آرگنائزیشن کی ترقی دیکھنی ہے تو اس کا ہیومن ریسورس ایلیمنٹ دیکھنا ہوتا ہے. دو طرح کے کسٹمرز ہوتے ہیں، ایک انٹرنل کسٹمر، دوسرا ایکسٹرنل کسٹمر. ایکسٹرنل کسٹمر تو وہ ہوتا ہے جو آپ کا اینڈ پروڈکٹ استعمال کرتا ہے. جو انٹرنل کسٹمر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کا ایمپلائی ہوتا ہے. جب تک آپ کا ایمپلائی خوش نہیں ہوگا اس وقت تک وہ محنت کیسے اور زیادہ کرے گا؟ اسے معلوم کیسے ہوگا کہ یہ کس کے لیے وہ کام کر رہا ہے؟ جب ریوارڈ اور انسینٹیو کی پالیسیز بہت یونیفارم اور بڑی لبرل ہوتی ہیں تو کمپنی کا آؤٹ پٹ ہمیشہ بہت آگے اور تیز بڑھتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے. پراسپیکٹس جب ہم دیکھتے ہیں تو ہیومن ریسورس کا ایلیمنٹ بہت سگنیفیکنٹ ہوتا ہے. آپ بھی کبھی اسٹاک مارکیٹ میں جائیں، آپ بھی کبھی کسی کمپنی کے شیئرز خریدیں تو ایک تو اس کی آپ کو پروفیٹیبلٹی دیکھنی ہوتی ہے کہ اس کمپنی میں پروفٹ کتنا ہوتا ہے، اور جب پروفٹ آپ کو ہوگا تو آپ کو وہ آگے سے پیسے ملیں گے، آپ کو دیں گے. جب آپ اس کمپنی کو پروفٹ ہوگا ہی نہیں تو وہ آپ کو ڈویڈنڈس کیا دے گا؟ تو اور وہ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ وہ آپ کے خوش امپلائیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک بات. پھر دوسری چیز یہ کہ وہ کیا چیز مارکیٹ میں پروڈکٹ لانچ کر رہا ہے. اگر وہ پروڈکٹ بہت ایزیلی ایکسیپٹیبل ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کے ریٹرنز ہوں گے. کیا اس کمپنی کا اتار چڑھاؤ جو آرگنائزیشنل لیول پر ہے وہ اگر اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دیکھتا ہے کہ یہ اس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ کیا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ والیوم پروفٹ. اب ایک کمپنی ہے، وہ ایک پروڈکٹ اس نے لانچ کیا، اب پروڈکٹ لانچ کرنے کے بعد ایک دم سے اس کا ہائی رائز پروفٹ ہے. اب جب مارکیٹ میں گیا تو کسی نے بھی اس کو دیکھا نہیں، کسی نے اس کو خریدا نہیں، کیونکہ آج کل اتنا کمپیٹیٹو انوائرمنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ بہت آج کل شعور پیدا ہو گیا ہے بائرز میں، اینڈ یوزرز میں. اب وہ دیکھتے ہیں، انہیں اندازہ ہو جاتا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. ہر چیز کا جو کچھ بھی اسٹاک مارکیٹ میں ہو رہی ہے، جو کچھ انویسٹمنٹ مارکیٹ میں ہو رہی ہے، جو کچھ سیکیورٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے ہو رہی ہے، ہر چیز کا اس آرگنائزیشن کے حساب سے وہ چیز آگے سامنے آتی ہے اور ہر چیز اس کی سگنیفیکنٹلی افیکٹ کرتی ہے، یا پازیٹیولی یا ایڈورسلی. تو یہ جو اسٹاک مارکیٹ ہے یہ بڑا انسٹرومنٹل رول پلے کرتا ہے کسی بھی انداز میں کسی کے ساتھ. اسٹاک مارکیٹ میں پھر کیا ہوتا ہے؟ commodities are traded in commodities markets, derivatives are traded in a variety of markets, but like bonds, mostly over the counter. These stocks are listed, traded on stock exchanges, which are entities, a corporation or mutual organization specialized in the business. تو یہ پورا ہوتا ہے اسٹاک مارکیٹ. اسٹاک مارکیٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کو کہ صبح ہوئی، انہوں نے دیکھا، اخبار سامنے رکھا، اخبار کے پیجز ٹرن کیے اور دیکھنے لگے کس کمپنی کا شیئر کتنا ہے، کس کمپنی کا ویلیو شیئرز کی کیا ہے، اور اسی حساب سے وہ انویسٹمنٹ انہوں نے کرنا شروع کر دیا. جب تک یہ انویسٹمنٹ نہیں ہوگا، جب تک یہ سلسلہ نہیں سامنے آئے گا، اس وقت تک اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ بہت ایڈورسلی افیکٹ ہوگا. ہمارے ملک میں 3 شہروں میں اسٹاک مارکیٹس ہیں. ایک تو کراچی میں جو KSE 100 کہلاتا ہے، دوسرا لاہور اسٹاک ایکسچینج جو LSE 30 کہلاتا ہے، تیسرا اسلام آباد ایکسچینج جو ISE 10 کہلاتا ہے. اور اس کے حساب سے وہ ساری ٹریڈنگ کرتے ہیں.
یہ تینوں اسٹاک ایکسچینجز رول پلے کرتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ جو رول پلے کر رہا ہے ان اسٹاک ایکسچینجز میں وہ کراچی اور لاہور کا ہے. اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج ابھی ریسنٹلی انٹروڈیوس ہوا تو اس میں ہے تو ایکٹیویٹیز بہت، لیکن کیونکہ یہ ہب آف ایکٹیویٹیز جو لاہور میں اور کراچی میں ہوتی ہیں اور انٹرنیشنلی لنکڈ زیادہ ان سے ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے یہاں ٹریڈنگ زیادہ ہوتی ہے. اب کیا ہے، اب یہ یورپ میں بھی اسٹاک مارکیٹ دیکھا جاتا ہے. یورپین ایگزامپلس ہیں، وہ پیرس میں یورو نیکسٹ کے نام سے ہے بورس مارکیٹ، پھر لنڈن اسٹاک ایکسچینج ہے اور ڈچے بورس ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں زیادہ سے زیادہ اسٹاک مارکیٹ ہمیں بتاتی ہے، اور یہ اکنامک انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کسی جگہ بھی یہ دیکھنے کے لیے کہ یہاں اگر انویسٹمنٹ کیا جائے تو کتنا ریٹرن ہوگا، یہاں کی انفراسٹرکچرل فیسلٹیز ہیں کس طرح سے ہیں، ہمیں کس طرح سپورٹ ملے گا. یہ ساری چیزیں بہت انسٹرومنٹل رول پلے کرتی ہیں. اب یہ تو تھا رول اسٹاک مارکیٹ کا ہمارے فائنینشیل انوائرمنٹ کو بنانے کے لیے. اس کے بعد جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا بانڈ مارکیٹس آ گئے. اب بانڈ مارکیٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ بانڈ مارکیٹ دے آر آلسو نون ایز دا ڈیٹ، کریڈٹ اور فکسڈ انکم مارکیٹ. This is a financial market where participants buy and sell debt securities, usually in the form of bonds. The size of the international bond market is immense, and this size is generally quite large. And this is large to an extent that market which is normally in support of the government mechanism and the government projects, the huge projects which the government wants to complete. And that is why, in order to meet the liquidity position, in order to meet the liquidity crisis which the government at times face, naturally it floats the bond. The size of the international bond market is an estimated $45 trillion, of which the size of outstanding US bond market debt is $25.2 trillion. اب یہ ایک امریکہ کا ریشیو ہے جو آپ کے سامنے ہے. اس کو صرف یہ بتانے کا مقصد یہاں پر ہے کہ آپ دیکھیں، اندازہ کریں کہ اتنی ہیوج اکانومی، اتنا بڑا ملک جو دنیا بھر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے اکانومی کتنی زیادہ وہاں گرو کرتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ کہ کس طرح سے اس کا انوائرمنٹ وہاں پہ کریٹڈ ہے. بانڈ مارکیٹ کتنا زیادہ وہاں پہ انویسٹمنٹ ہے جو اٹریکٹ کرتا ہے. اب مزید آپ یہ دیکھ لیجئے، ریفرنسز ٹو دا بانڈ مارکیٹ یوزلی ریفر ٹو دا گورنمنٹ بانڈ market because of its size, liquidity, lack of credit risk, and therefore sensitivity to interest rates. اب کیا ہوتا ہے کہ جو بانڈ مارکیٹ ہے یہ بڑا سیف موڈ آف انویسٹمنٹ ہے. جب کبھی کوئی بانڈ فلوٹ ہوتا ہے تو ہمیشہ یہ ذہن میں ہمارے آنا چاہیے کہ یہ بانڈ مارکیٹ میں آیا ہے اور یہ سیف ہوگا. ہم اس میں انویسٹمنٹ کریں گے تو اس کا ریٹرن کہیں بھی نہیں گیا، اور زیادہ تر جو بھی ریٹرن اس کا ہے وہ ملے گا. ہمارا کیپٹل بھی جو ہم نے انویسٹ کیا وہ بھی ملے گا، اور جو اس پہ ریٹرنس آئیں گے ہمیں وہ بھی ملیں گے. اور اس کا ریلیشن شپ ہمارے انٹرسٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ انورس ریلیشن شپ بٹوین بانڈ ویلیویشن اینڈ دی انٹرسٹ ریٹس. دا بانڈ مارکیٹ از آفن یوزڈ ٹو انڈیکیٹ چینجز ان دی انٹرسٹ ریٹس. اب یہ انٹرسٹ ریٹ میں چینجز ہوتے ہیں. اب یہ بانڈ مارکیٹ کس طرح سے انٹرسٹ ریٹ چینج کرتا ہے، کس طرح سے دیکھتا ہے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا. پچھلی بار ڈیمز وغیرہ بننے تھے ہمارے ملک کے اندر، تو وابڈا نے ہمارے لیے وابڈا بیرر بانڈز فلوٹ کیے تھے، اور وہ کیا تھا، بہت زیادہ سبسکرائب ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ہوا یہ کہ کافی فنڈز جنریٹ ہو گئے. اب جب فنڈ جنریٹ ہو جاتے ہیں تو گورنمنٹ کو یہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے بڑے بڑے پروجیکٹس کو کمپلیٹ کرنے میں. اگر ہمارے پاس اتنے فنڈز آ جائیں جو ہمیں اپنے منصوبے پورے کرنے میں، پائے تکمیل تک پہنچانے میں ان میں آسانی پیدا ہو سکے، تو وہ بہت معاونت ہمارے اندر ہوتی ہے. گورنمنٹ کو کافی استفادہ حاصل ہو جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کا انویسٹمنٹ پرون اور انویسٹمنٹ کمپلیشن ان بانڈز کی وجہ سے ہو جاتا. تو یہ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ بانڈ کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا افادیت ہے. بالکل اسی طرح سے فائنینشیل مارکیٹس میں ایک اور ہے جسے ہم کہتے ہیں کموڈٹی مارکیٹس. اب کموڈٹی مارکیٹس میں کیا ہوتا ہے؟ کموڈٹی مارکیٹس جو وہ مارکیٹس ہیں where raw or primary products are exchanged. These raw commodities are traded
on regulated commodity exchanges in which they are brought and sold in standardized contracts. اب یہ اس طرح سے جب ٹریڈنگ ان کی ہوتی ہے تو وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کا اندازہ ہوتا ہے، ہمیں وہ پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح سے کموڈٹی فائنینسنگ ہو رہی ہے، اور یہی بلڈ اپ کرتا ہے ہمارا منی مارکیٹ. اور یہ منی مارکیٹ کیا ہے؟ منی مارکیٹ جو ہے وہ گلوبل فائنینشیل مارکیٹ ہے جو شارٹ ٹرم بوروئنگ اور لینڈنگ ہے. اٹ پرووائڈس شارٹ ٹرم liquid funding for the global financial system as well as for the local system. The money market is a sector of the capital market where short-term obligations such as treasury bills, commercial paper. اب commercial paper سے کیا مراد ہے؟ commercial paper سے مراد ہے letter of credit. اب letter of credit کیوں امپورٹنٹ ہے؟ یہ ہمارا کیا کرتا ہے؟ یہ ہمارا بیلنس آف پیمنٹ اور بیلنس آف ٹریڈ مانیٹر کرتا ہے. آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کسی ملک کا آپ کو معلوم ہوا کہ اس نے امپورٹ زیادہ کر لی، ہم سے ایکسپورٹس کم کیا، تو بیلنس آف ٹریڈ جو ہے وہ ہمارے اگینسٹ ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ اس کے اگینسٹ پیسے، نیچرلی جب ہم امپورٹ کرتے ہیں تو اس کے اگینسٹ پیسے ہمارے گئے، تو بیلنس آف پیمنٹ جو ہے ان کے فیور میں ہو گیا. تو جب یہ سچویشن پیدا ہو جاتی ہے، یہ بائنڈنگ ہمارے اوپر ہوتا ہے. یہ منی مارکیٹ ایک امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتا ہے کہ جس طرح سے بیلنس آف پیمنٹ اور بیلنس آف ٹریڈ، اور یہ کنٹری کی فائنانسنگ اور ریزروز میں بڑا انسٹرومنٹل رول پلے کرتا ہے. جب کبھی بھی کوئی امپورٹس ہوتے ہیں، آپ یہ دیکھ لیجئے کیوں ایسا ہوتا ہے. ایسا اس وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے کہ جب ہمارے ملک میں ٹریڈنگ زیادہ ہوتی ہے، ہمارے ملک میں سرپلسز ہوتے ہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے. اب لوکل مارکیٹ میں دیکھ لیجئے جو کچھ بھی ہو رہا ہے. آپ آج کل اخباروں میں پڑھ رہے ہوں گے کہ شوگر کی قیمت بہت زیادہ ہو گئی، شوگر باہر سے منگوا لی گئی تو وہی اس کے اگینسٹ فوراً کمی ہونے لگی. ٹریڈرز جتنے تھے، ہارڈرز جتنے تھے جو دیکھ رہے تھے، وہ یہ کہنے لگے کہ نہیں ہمارے ملک میں تو سارا کچھ اویلیبل ہے، ہم تو اتنا نہیں باہر سے آنے دیں گے. اب باہر سے جب شوگر امپورٹ ہو گئی تو چینی کی قیمت ایک دم سے پھر کم ہونی شروع ہو گئی. جو شاید 40 روپے تھی اب وہ 27-28 روپے آ گئی. یہاں کے جو لوکل ٹریڈرز تھے وہ کیا کرتے تھے؟ لوکل ٹریڈرز کہنے لگے کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، آپ گورنمنٹ ہمیں سبسڈی دے، ایسی کوئی بات نہیں. جب باہر سے چینی آ گئی تب انہیں یہ سمجھ میں آیا کہ واقعی اب حکومت جو ہے بہت زیادہ سینسٹیو اس معاملے میں ہو گئی ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی کوشش یہ ہے کہ عوام کو فائدہ پہنچائے. اور یہ شوگر انڈسٹری جو ہے اسے سیٹ بیک جب ہونے لگا تو آٹومیٹکلی شوگر کی پرائسز کم آ گئیں. یہ آپ نے اخباروں میں دیکھا ہوگا، آپ کو اس سے اندازہ ہو جاتا ہوگا کہ کس طرح سے کمرشل پیپر ہمارے لیے امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اب کیا ہے؟ اب ہماری زندگی میں جگہ جگہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کمرشل ایکسیپٹنسز ہوتی ہیں بینکس کے بہاف پر. اب بینکس کیا کرتا ہے؟ اب پہلے یہ کتنا انسیکیورڈ ہوتا تھا کہ ہم 1 لاکھ 2 لاکھ 50 لاکھ روپے جیب میں کیری کر کے چلے جاتے تھے. اب کیا کیا؟ ہم نے چیک لکھا اور دے دیا کہ ہمارے اکاؤنٹ سے نکال لو، کہیں اور جا کے وہ چیک جمع کر دو، وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا. تو نیچرلی کیا ہے؟ یہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے، اس میں کیا ہے؟ آپ کو فیسیلیٹیشن ہوا اور آپ نے جب اپنا وہ چیک دیا تو آپ کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے آ گئے. اسی طرح سے آپ نے کہیں پیسے لے جانے ہیں تو وہ ڈرافٹ بن گیا، کسی کو پیسے بھیجنے ہیں تو پے آرڈر کی شکل میں ہو گیا. اور اسی کا ہی وہ حصہ ہے جو لیٹر آف کریڈٹ اسٹیبلش ہوتا ہے. جب آپ نے پیسے کہیں بھیجنے ہوئے تو آپ اور چیز باہر سے منگوانی ہوئی تو لیٹر آف کریڈٹ آپ نے اسٹیبلش کر لیا. اب کیا ہے؟ آپ نے اپنا سامان کہیں باہر بیچنا ہے، فروخت کرنا ہے، تو آپ نے ایکسپورٹ ایل سی اسٹیبلش کر دی. تو یہ کیا ہوا؟ یہ کمرشل پیپر ہوا. اور اسی سے ریلیٹڈ ہوا بینکرز ایکسیپٹنسز، جو کمٹمنٹ کیا. یہ کمٹمنٹ ہی ہے نا کہ آپ کے پاس پیسے بینک میں جمع ہیں، آپ ان سے پیسے نہیں نکالتے، آپ اس کے ریٹرن میں ایک انہیں چیک دے دیتے ہیں، اور وہ چیک دوسرے کو جب مل جاتا ہے تو وہ آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے لے لیتا ہے. اور یہ کمٹمنٹ ہوتا ہے بینک کا کہ جب یہ چیک تمہارے سامنے آئے گا، ہمارے پاس پہنچے گا، تو ہم اس کو آنر کریں گے ہر طرح سے. آپ کا جو پیسہ ہے وہ سیف ہے ہمارے پاس. یہ سارے جو ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں یہ آپ کو منی مارکیٹ بلڈ اپ کرتے ہیں. اور یہ منی مارکیٹ کدھر آ جاتے ہیں؟ یہ کنسسٹ آف فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اینڈ ڈیلرز ان منی اور کریڈٹ who wish either to borrow or lend.
participants borrow and lend for short periods of time, typically up to a certain period. اب بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی کسی کا رول آتا ہے تو وہ یہی دیکھتا ہے کہ یہ کمٹمنٹ کیا ہے، اور کمٹمنٹ کس انداز میں ہے، وہ پیپر کی شکل میں کمٹمنٹ ہوتا ہے. منی مارکیٹ ٹریڈز ان شارٹ ٹرم فائنینشیل انسٹرومنٹ commonly called paper. This contrasts with the capital market for longer term funding which is supplied by bonds and equity. اب یہ بانڈس جو ہیں لانگ ٹرم انویسٹمنٹس ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ بانڈس اس وقت فلوٹ کیے جاتے ہیں جب گورنمنٹ نے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس کنٹمپلیٹ کیے ہوتے ہیں، پلان کیے ہوتے ہیں، اور ان کو امپلیمنٹ کروانا ہوتا ہے. لیکن یہ جو منی مارکیٹ میں جو ٹریڈنگ شارٹ ٹرم فائنینشیلس کے حساب سے ہوتی ہے وہ تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے، 1 سال کی ہوتی ہے، 1 سال سے کچھ زیادہ کی ہو جاتی ہے، تاکہ یہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کس طرح سے کیسے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اب کیونکہ پیسہ انوالوڈ ہوتا ہے، کچھ لوگ شارٹ ٹرم میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ لانگ ٹرم میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. جہاں شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ وہ فائنینشیل انسٹرومنٹ کا سہارا لیتے ہیں، اور یہ فائنینشیل انسٹرومنٹ جو ہیں وہ ایک کافی پیوٹل رول پلے کرتے ہیں ہمارے لیے. اب لینڈنگ ہوتی ہے. اب لینڈنگ سے مراد یہ کہ جب ہم کوئی کاروبار اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو کاروبار اسٹیبلش کرنے کے لیے کچھ تو ہمارے اپنے پیسے ہوتے ہیں جو انویسٹر اپنا لگاتا ہے، اور کچھ انویسٹر کے ساتھ ساتھ کچھ دوسرے انویسٹمنٹ بھی ہوتے ہیں. جہاں ان کا شارٹ فال ہوتا ہے تو وہ یہ اندازہ کر لیتا ہے کہ جہاں ہمارے پاس شارٹ فال ہو رہا ہے ہم بینک کو رجوع کرتے ہیں، وہ ہمیں پیسے دے دے گا. تو اس لیے وہ لانگ ٹرم میں نہیں جاتا، وہ شارٹ ٹرم میں پیسے لے کر اپنے کاروبار میں لگا کے اور اپنا کاروبار کو فروغ دیتا ہے. اب یہ صورتحال یہ ایک امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے، امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز منی مارکیٹ میں یا کیپٹل مارکیٹ میں آتے ہیں. اسی سے لنکڈ ہے ڈیریویٹیوز مارکیٹ. اور ڈیریویٹیوز مارکیٹ کیا ہیں؟ یہ بھی ہیں فائنینشیل مارکیٹس. The market can be divided into two, that for exchange traded derivatives and that for over-the-counter derivatives. The legal nature of these products is very different, as well as the way they are traded, though many market participants are active in the both. Naturally, یہ ڈیریویٹیوز آتے ہیں اوور دا ٹریڈ. آپ چلے جائیں کسی جگہ بھی، آپ کے پاس سیکیورٹی، آپ کے پاس پیپر، آپ کے پاس کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے، وہ جاتے ہیں، آپ اس کا انکیشمنٹ ہوتا ہے، اس میں انویسٹمنٹس ہوتا ہے. ڈیریویٹیوز کا کانسیپٹ ہمارے یہاں وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جائے گا، لیکن ابھی اتنا زیادہ پاپولر شاید یہ نہیں ہوا ہے. اور یہ فیوچرز جو ہمارے فیوچرز مارکیٹ ہیں ایکسچینج کا، جو کہ ہمیں ایک مارکیٹ پلیس پرووائڈ کرتا ہے، اس میں کیا ہے، اس میں ہم اینٹیسپیٹ کرتے ہیں. اب اینٹیسپیشن کس بات کا؟ ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ایک آرگنائزیشن ہے جو کس طرح رن کی جا رہی ہے. اب جب آرگنائزیشن رن کرتی ہے تو وہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ آگے پروفٹ بیئرنگ ہے یا یہ لاس ہے. اگر کوئی بھی پروفٹ بیئرنگ انسٹیٹیوشن یا آرگنائزیشن ہوتی ہے اس میں لوگ زیادہ سے زیادہ آتے ہیں اور اپنا انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں. تو اس کو ہم اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ a futures exchange is an exchange which provides a marketplace where one can buy and sell futures. That is a contract to buy specific quantities of a commodity or financial instrument at a specified price with a delivery set at a specified time in the future. وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انشورنس، ہم جب کوئی کاروبار کرتے ہیں، ہم باہر گھر سے نکلتے ہیں، ہم کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ہم کوئی چیز خریدتے ہیں، اس کے لیے ہم اپنی سیکیورٹی چاہتے ہیں. کل کو اسے کوئی پرابلم ہو گئی، آگ لگ گئی، زلزلہ آ گیا، سب تباہ ہو جائے گا. ایک بار جب انویسٹمنٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ تباہی کے بعد دوبارہ ہم کر لیں. تو وہاں پہ آ جاتا ہے انشورنس کا رول. انشورنس مارکیٹ کیا ہے؟ اٹ از ان لا اینڈ اکنامکس a form of risk management primarily used to hedge against the risk of a contingent loss. Insurance is defined as the equitable transfer of the risk of a loss from one entity to another in exchange for a premium. Insurer in economics is the company that sells the insurance. اب اگر انشورڈ ہے تو آپ یقین رکھیے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کل کو کچھ مسئلہ ہوا، آگ لگ گئی، زلزلہ آ گیا، تو اور کوئی تباہی آ گئی، سول کموشن ہو گیا، رائٹس ہو گئے، کسی نے آ کے آگ لگا دی، تو کم سے کم ہمارا انویسٹمنٹ ہے وہ ریکور ہو جائے گا.
ہم دوبارہ سے کاروبار کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. اور یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ انویسٹمنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے، انویسٹمنٹ کو گرو کروانے کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم پروٹیکشن پرووائڈ کریں. اور کس کو پروٹیکشن پرووائڈ کریں؟ انویسٹر کو. اگر آپ انویسٹر کو پروٹیکشن نہیں دیں گے تو وہ کل سے انویسٹمنٹ کرے گا نہیں، اور جب انویسٹمنٹ وہ کرے گا نہیں تو آپ کی اکانومی گرو کیسے کرے گی؟ اس لیے بہت میجر رول پلے کرتا ہے انشورنس مارکیٹ، اور یہ انشورنس ریٹ اسی کے حساب سے پھر پریمیم ڈٹرمن کرتا ہے. جب آپ انشورنس کرواتے ہیں، بھائی انشورنس کمپنی بھی تو اپنا کچھ نہ کچھ اخراجات اس کے ہوتے ہیں، تو وہ آپ سے جب انشور آپ کو کرتی ہے، انویسٹمنٹ کو انشور کرتی ہے، تو وہ کچھ اپنا اخراجات بھی پورے کرتی ہے، وہ آپ سے پریمیم کی شکل میں لیتی ہے. اور وہ پریمیم کی شکل میں کیا ہوتا ہے؟ اٹ پرووائڈس کوریج ٹو دا رسک. So risk management, the practice of appraising and controlling risk, has evolved as a discrete field of study and practice. So this is how the insurance market functions. Similarly, اب ہم نے دیکھا ہے وقت کے ساتھ ساتھ جب بھی کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم سنتے ہیں کہ ہمارا پاکستانی جو کرنسی ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں 60 روپے کا ہے، ہمارا یورو کے مقابلے میں 80-90 روپے کا ہے، اس کے درہم کے مقابلے میں 15-16 روپے کا ہے، اور اسی طرح سے پاؤنڈ اسٹرلنگ 120-125 کے حساب سے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ فورن ایکسچینج مارکیٹ ہیں. یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارا روپیہ جو ہمارا انویسٹمنٹ ہے وہ کتنا اسٹیبل ہے، ہمارا روپیہ وہ کس انداز میں باہر لیا جا رہا ہے، کیا یہ اٹریکٹیو ہے، کیا اس یہاں پر آ کے جب انویسٹمنٹ ہو جائے گا تو ہم زیادہ سے زیادہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارا فورن ایکسچینج ہمیں سگنیفیکنٹ رول پلے کرتا ہے. اب جب یہ فورن ایکسچینج سگنیفیکنٹ رول پلے کر دیتا ہے تو اسی حساب سے انویسٹمنٹ فرینڈلی چیزیں جو آ جاتی ہیں. اب یہ ساری چیزیں چاہے وہ فائنینشیل مارکیٹ ہو، چاہے وہ کیپٹل مارکیٹ ہو، چاہے وہ منی مارکیٹ ہو، چاہے بانڈ مارکیٹ ہو، کسی بھی انداز میں جو ہوتا ہے اس میں آپ کو فائنینشیل مارکیٹ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے ہماری پرائسز اور کس طرح سے ہماری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں، اور اس کی ٹیکنیکل انالیسس کرتے ہیں. The claims of the technical analysts are disputed at times by people who are studying management of economics, and of course who claim that the evidence points rather to the random walk hypothesis, which states that the next change is not correlated to the last change. یہ سب اپنی جگہ ہے، مگر اس کے بعد بھی فائنینشیل مارکیٹ ہمارے فائنینشیل انوائرمنٹ کو بہت اچھا گرو کرنے کے لیے، اور پھر اسے ایک پاپولر کلچر، اس کے حساب سے جب بھی ہمارا فائنینشیل انوائرمنٹ کوئی چیز آتی ہے اس میں کلیپسز ہو جاتے ہیں، اور جب کلیپس ہوتے ہیں اس نیچر کو دیکھنے کے لیے تو بڑی بڑی کہانیاں ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک اینرون اسکینڈل ہوا تھا. اینرون اسکینڈل میں سب سے چیز یہ ہوئی تھی کہ انویسٹمنٹ کے بعد جو انویسٹر تھے، جو ڈائریکٹرز تھے، اسپانسرز تھے، انہوں نے اپنے اسٹیکس نکال لیے، اور اسٹیکس نکالنے کے بعد کیا ہوا؟ وہ کمپنی جو تھی وہ بیٹھ گئی. اٹ از اے کلیپس. آپ کو اچھی طرح یہ اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے یہ ہوا، اور ہر ملک میں ایسا ہی ہوتا ہے. دس لیڈ ٹو میجر پرابلمس ان امیرکا اینڈ سبسیکوینٹلی اٹ آلسو ہیپنڈ ان سو مینی کنٹریز لائک لنڈن ایٹسٹرا. فائنینشیل مارکیٹس ہمیشہ جب بھی کبھی انویسٹمنٹ پراپر نہیں ہوتا تو وہ زیادہ سے زیادہ وہ فائنینشیل کرائسس وہاں پہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ فائنینشیل کرائسس ہوتا ہے تو اسی حساب سے بینکرپسی ہو جاتی ہے، جیسے اینرون کے کیس میں ہوا. اور اسی طرح سے ایک بیرنگ اسکینڈل بھی ہوا جس میں دا ٹریڈر مسٹر نک لیسن واز امپلائڈ بائی بیرنگس ٹو پروفٹ فرام لو رسک آربیٹریج اپرچونیٹیز بٹوین ڈیریویٹیوز کانٹریکٹس اینڈ دا سنگاپور مرکنٹائل کارپوریشن. یہ اتنا زیادہ تھا، اور اس میں ایک بینک جو تھا بالکل ختم ہو گیا. انآتھورائزڈ ڈیریویٹو اسپیکولیشن ہوئے، اور اس انآتھورائزڈ ڈیریویٹو اسپیکولیشن سے وہ بینک جو تھا وہ ختم ہو گیا. اور اتنا پرانا بینک تھا 233 ایئرس کا. اس کے حساب سے ایک دوسرا ہے جو برٹش پالیٹکس میں، اکنامکس میں بلیک وینسڈے دیکھا جاتا ہے. وہ ایکسچینج ریٹ میکینزم میں فالٹ پیدا ہوا اور اس میں کلیپس ہوا، اور وہ اسپیکولیشن تھا. یہ بھی فائنینشیل مارکیٹ کا حصہ تھا. اب اسی طرح سے نیدرلینڈ میں ٹیولپ مینیا تھا. جب ٹیولپ مینیا کے ساتھ میٹافوریکلی اتنے زیادہ نیدرلینڈس میں یہ ہو گئے، اور اس کے ساتھ انارمس پرائسز لی گئیں کہ ایک سنگل بلب جو تھا اس میں بھی کرائسس پیدا ہو گئی. اب جب یہ ہو گیا، جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں تو یہ کس میں آیا؟ یہ فائنینشیل مارکیٹ کرائسس. اب یہ فائنینشیل مارکیٹ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح سے فائنینشیل انوائرمنٹ کنٹری کے بہتری کے لیے ہے، کنٹری کے اپلفٹمنٹ کے لیے ہے، اکنامک گروتھ کے لیے ہے، اور کس طرح سے یہ ہمارے لیے معاون ثابت ہوگا.
اب ایک بات یہ ہے کہ ہم نے اندازہ کیا، آج ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے فائنینشیل انوائرمنٹ ہمیں یہ فائنینشیل مارکیٹس سپورٹ کرتے ہیں. آئندہ جب آپ سے میں مخاطب ہوں گا، آپ سے جب بات ہوگی، تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے یہ جو ادارے ہیں فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، یہ کس طرح سے ان کو سپورٹ کرتے ہیں فائنینشیل اور اکنامک گروتھ کی. خدا حافظ.